السلام علیکم۔ یہ الف لکھا تھا ہم نے، تو ابھی آپ دوبارہ دیکھیں کہ الف کو کیسے لکھتے ہیں۔ ایسے لکھتے ہیں الف کو، قلم سیدھی رکھ کے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اپنی طرف کھینچنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الف زیادہ موٹی نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اس طرح سیدھی۔ اب اس کے قط جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 قط کی الف ہوتی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے قط لگانے ہیں 3.5۔ ان کی میجرمنٹ کرنی ہے، میجرمنٹ کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے مد بنانے کے لیے قلم کا اینگل یہ ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اینگل کو سمجھا جائے۔ یہاں سے ہم اس طرح سے آگے کی طرف جاتے ہیں گلائی میں، اور یہ آگے جا کے تھوڑا اٹھا کے اس کی یہ گلائی اٹھا کے تو پھر ہم نوک آگے گراتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کر کے اس کی نوک گراتے ہیں آگے کی طرف، اس طرح سے نوک گرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہاں سے ہمیں اس کی میجرمنٹ کرنی ہے، یہ قطوں کی۔ یہاں سے 3 قط ہو سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، 2.5 قط بھی آپ کر سکتے ہیں مد کو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی گہرائی آ جائے گی، یہ 1 قط ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی نوک اوپر ہوتی ہے، اس سے تقریباً آدھا قط اس کے سر سے، اور یعنی کہ یہ نوک اس سر سے تھوڑی آدھا قط اوپر ہوتی ہے۔ اس کو 3 قط آپ کر لیں، 1 قط گہرائی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اور اس کی نوک جو ہے یہ 1 قط کی ہوتی ہے یہ، اور یہ کروی نوک ہوتی ہے۔ کرو کا مطلب یہ ہے کہ گلائی میں ہم نے اسے نیچے لانا ہے ہلکا سا راؤنڈ کر کے، تو یہ اوپر کی طرف سے 2 قط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم لائن سیدھی لگائیں گے تو اس کی جو گہرائی ٹوٹل ہے، یا ٹوٹل سائز یا اس کی چوڑائی کہہ لیں، وہ 2 قط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بنے گی، اس کو آپ سمجھ کے لکھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا کام۔